گندم اسکینڈل میں اس کے حوالے سے ایک تحقیقات جاری ہیں. پاکستان کی ٹوٹل ڈیمانڈ تقریباً 23 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ ڈیمانڈ یا پاکستان کی پیداوار ہے، جس میں 80 سے 90% جو ہے 23 لاکھ. پہلے ایک سیکنڈ، 23 لاکھ میٹرک ٹن پاکستان کی سالانہ پیداوار ہے. 980 ملین میٹرک ٹن کا 980 ملین، یعنی یہ پاکستان کی 5 سال کی کنزمپشن کے برابر، 5 سال سے بھی زیادہ کی کنزمپشن. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. ناظرین، جس طرح کہ ہم نے آپ کو اپنے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے ماتحت آنے والے ایک اہم ملک کے انتہائی اہم ادارے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ایک جو گندم اسکینڈل میں اس کے حوالے سے ایک تحقیقات جاری ہیں، جس میں گزشتہ سال اور اس سال رواں سال کے ابتدائی مہینوں میں ملک میں غیر معمولی تعداد میں یعنی 35 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے گندم امپورٹ کی گئی، جس کے بعد موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور یہ نگراں حکومت میں یہ فیصلہ ہوا اور اس کی میں جو ہے یہ امپلیمنٹ ہوا، جس میں منسٹری آف پلانٹ پروٹیکشن کے اہم ذمہ داروں نے، جس میں سابق ڈی جی اور ڈائریکٹر سہیل شہزاد کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا. اس کے حوالے سے وفاقی حکومت نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے اور اس تحقیقات کے لیے ایک انتہائی اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں وفاقی حکومت کے تحت صالح فاروقی، جو کہ ماضی میں فیڈرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. ابھی 2 ماہ پہلے وہ سیکرٹری کامرس تھے اور وہ اس سے پہلے ڈی جی EOBI بھی رہ چکے ہیں. مختلف عہدوں پہ وہ رہ چکے ہیں اور بڑی اچھی شہرت کے حامل ہیں. انہیں تحقیقات دی گئی ہیں. ناظر صاحب، اس پہ کیا اطلاعات ہیں، کن خطوط پہ تحقیقات کی جا رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. گندم اسکینڈل کے حوالے سے ہم نے ماضی میں پروگرامات کیے کہ جس سے قومی خزانے کو 400 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا گیا، اور وہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے ماتحت جو افسران ہیں ان کی ایک مافیا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے پورے پاکستان کو جو ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑا. تو کیونکہ یہ معاملہ نگراں حکومت میں ہوا تھا اور جب موجودہ حکومت کا قیام آیا تو سب سے پہلے اسی اسکینڈل کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کیا گیا. تو وزیر اعظم نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ایک پہلے بنائی تھی، جس میں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن اور منسٹری آف فوڈ اینڈ ریسرچ کے جو ہے وہ افسران تھے. وہ ان میں جو ہے وہ 5 افسران کو جو ہے وہ ان کے اوپر مانیٹر کیا گیا تھا، ان کو کوشچن کیا گیا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ، جس میں کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف جو گریڈ 21 کے افسر ہیں یہ، اور ڈاکٹر سہیل شہزاد جو گریڈ 19 کے افسر ہیں، ڈاکٹر اللہ دتا عابد جو گندم اسکینڈل کے وقت ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں DG کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، گریڈ 20 کے افسر ہیں وہ، ڈاکٹر وسیم الحسن جو گریڈ 20 کے افسر ہیں، اور ایک امتیاز احمد گوپانگ ہے جو گریڈ 20 کے افسر ہیں. تو ان افسرس کے اوپر افسران کے اوپر کوشچنس تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے، اور پھر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ہی صالح فاروقی کو ایک انویسٹیگیشن افسر مقرر کیا گیا، اور وہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جس کی آنے والے دنوں میں امید ہے کہ جلد ہی جو ہے اس کی رپورٹ منظر عام پہ آ جائے گی کہ وہ کیا اس کے اوپر ان کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ کوشچنز ہیں جو انکوائری افسرز نے خود کوشچن اٹھائے ہیں، اور خود ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے افسران ہیں وہ ان سے جو ہے ان کو ریکارڈ وغیرہ مانگا گیا ہے، ان سے ان کے جواب بھی مانگا گیا، اور ان سے کوئی ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے کہ بھائی آپ جب کس پروسیس کے تحت امپورٹ پرمٹ کا NOC جاری ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلا سوال جو خود انسپیکشن افسر جو صالح فاروقی ہے انہوں نے کیا کہ کیسے ایک کانٹریکچوئل امپلائز جو انٹامولوجسٹ ہیں وہ امپورٹ پرمٹ کیوں جاری کرتے ہیں یا NOC کیوں جاری کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی اور ریگولر امپلائز ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سارا ملبہ جو ہے وہ انٹامولوجسٹ پہ ڈال دیا. اور کیونکہ سائن ہم نے ماضی کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ کانٹریکچوئل افسر ہوتے ہیں تو بالکل سارے کام ان سے لیے جاتے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ ان کا کانٹریکٹ چلا جائے گا. بالکل سب سے زیادہ یہی سب چیزیں، اور وہ جو مافیا ہے منسٹری آف پلانٹ پروٹیکشن کی وہ بچ جائے گی. بالکل صحیح بات ہے اس میں. اور ایک 2 کوشچن انہوں نے، دوسری کوشچن یہ تھا کہ گندم کی جو حد بندی جو ہے، کیونکہ یہ واحد پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ جب گندم کی امپورٹ کے لیے جب آپ نے NOC جب لیٹر جاری کیا تو اس میں کوئی حد مقرر نہیں کی گئی.
مثلا کوئی کیپ نہیں لگایا گیا کہ آپ 1 لاکھ میٹرک ٹن منگائیں 2 لاکھ میٹرک ٹن منگائیں. تو جس کا نقصان سب سے زیادہ پاکستان کو ہوا اور جس کا فائدہ سب سے زیادہ اس مافیا کو ہوا جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں موجود ہے. تو اس میں ایک سوال یہ خود صالح فاروقی صاحب نے اٹھایا اس کے اوپر, اور یہ ہے کہ بھائی کون سے عوامل تھے جو ایسے کہ جو مقدار کے اوپر نظر جنہوں نے نہیں رکھی. یعنی کوئی ان لمیٹڈ وہ جاری کیے گئے این او سی. ہاں یہ بڑا اس میں ہے کہ جو جاری کیے گئے وہ ڈاکٹر سہیل شہزاد تھے اس وقت اور منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ ریسرچ میں, اور انہوں کے لیٹر سے ان کے دستخط سے ایک لیٹر جاری ہوا, لیکن اس میں پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں وہ کوئی حد بندی انہوں نے مقرر نہیں کی, جس سے جو امپورٹرز ہیں جو مافیاز ہیں. حد بندی سے مراد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کی ٹوٹل ڈیمانڈ کتنی ہے؟ پاکستان کی ٹوٹل ڈیمانڈ تقریباً 23 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ ڈیمانڈ یا پاکستان کی پیداوار ہے, جس میں 80 سے 90% جو ہے 23 لاکھ, پہلے ایک سیکنڈ, 23 لاکھ میٹرک ٹن پاکستان کی سالانہ پیداوار ہے گندم کی. صحیح ہے. اب اس میں 80 سے 90% پاکستان خود اگاتا ہے, یعنی پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی 80 سے 90% وہ پاکستان کی پیداوار پوری کرتی ہے, یعنی وہ 23 لاکھ میٹرک ٹن. اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ 1.5 ملین میٹرک ٹن سے 2.7 اس کا جو گیپ ہے وہ پورا کرنے کے لیے, اور اس میں اگر کچھ زیادہ ہو جاتی تھی تو پھر افغانستان کر دی جاتی ہے. صحیح. تو اس مرتبہ یہ کتنی میٹرک ٹن امپورٹ کی؟ یہ ہوا کہ اس میں جب ان لمیٹڈ ہوا تو 980 ملین میٹرک ٹن کا 980 ملین, یعنی یہ پاکستان کی 5 سال کی کنزمپشن کے برابر, 5 سال سے بھی زیادہ کی کنزمپشن کی, جب یہ میٹرک ٹن کے امپورٹ پرمٹ کے این او سیز ریلیز ہو چکے تھے. لیکن جب یہ گندم کا اسکینڈل منظر عام پر آیا تو 36 ملین میٹرک ٹن پاکستان میں آ چکی ہے گندم. اچھا. اور اس کو بلاک کر دیا گیا, ورنہ یہ ڈپارٹمنٹ آف پلاٹ پروٹیکشن کی جانب سے 980 ملین میٹرک ٹن کے پرمٹ جاری کیے جا چکے تھے, اور جو ابھی تک ہولڈ پر ہیں, اور اگر یہ بلاک نہیں لگتا تو یہ پاکستان بھی آ جاتے, یعنی پھر بھی 35 لاکھ میٹرک ٹن, یعنی پاکستان کی اپنی اگر ہم ملائیں 23-24 لاکھ میٹرک ٹن تو اگلے 35 کو ملائیں تو اگلے 3-4 سال کی ضرورت کے مطابق گندم تو پاکستان میں آ چکی ہے, جس کا سب سے زیادہ نقصان ہمارے کسانوں کو ہوا اگلے 3-4 سال تک. ناظرین یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گندم جو ہے اگر وہ دنیا کے جدید ترین طریقوں سے اگر اسے اسٹور کیا جائے تو وہ 10 سال تک بھی اسٹور کی جا سکتی ہے, 8 سے 9 سال 10 سال. لیکن پاکستان میں جس طرح اسٹور کیا جاتا ہے 2 سے 3 سال تو پاکستان آرام سے گندم اسٹور کی جا سکتی ہے. تو یہ ہمارا سب سے زیادہ کسانوں کا جو نقصان ہے وہ موجود ہے اپنی سر پہ, کہ یعنی اگلے 2-3 سال تک یہ گندم موجود رہے گی پاکستان میں, اور یہ مافیا کے ہاتھ میں رہے گی, اور اس کی وجہ سے, اور یہ مافیا جب چاہے گندم کی قیمت کو اوپر نیچے کرے گا, سٹا کھیلے گا. یہ اچھا. اور اس میں مزید ناظر صاحب, اچھا اس میں سب سے بڑا جو سوال تھا کہ بھائی جب آپ نے این او سی کا جب یہ نکالا کہ آپ نے امپورٹ پرمٹ کتنی امپورٹ کرنی ہے, جب وہ حد بندی وہاں سے نکل گئی تھی تو اس میں مافیا نے ڈبل گیم کیا. اب یہ آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان سنگل ونڈو رائج ہو چکا ہے پاکستان کے اندر, جس سے پیپر لیس کسٹم کا سسٹم ہے, کسٹم سے اٹیچ ہے, اور جو ادارے مثلا جو ہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, مثلا ان کی پرمیشن دے سکتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ون ونڈو امپورٹر اور ایکسپورٹرز کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن ہے, جس میں تمام سرکاری ادارے جن کی این او سیز یا جن کی انوالومنٹ ہے اس امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بزنس میں, وہ ایک ونڈو کے تحت آپ کو ایک جگہ پہ ملیں گے. بالکل ایک جگہ پہ ملیں گے. اچھا, کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں فوکل پرسنز ہیں, تو اس وقت جو ڈی جی ڈاکٹر اللہ دیتا عابد تھے, جب یہ گندم کو جو ہے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے ڈی جی, جو اس کے مرکزی کرداروں میں سے, بالکل مرکزی کرداروں میں ان کا نام بھی ہے, اور اس کی بیسک وجہ ہے جو آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں. اس میں یہ ہوا کہ پاکستان سنگل ونڈو کا ایک وہ, اور ان کے ساتھ ایک مزمل حسین ہے جو ان کے فوکل پرسن تھے, تو وہ 2 لوگ جو ہے وہ پاکستان سنگل ونڈو کے فوکل پرسن بھی رہے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کی طرف سے. تو جب ڈاکٹر سہیل شہزاد نے یہ لیٹر جاری کیا کہ آپ ان لمیٹڈ آپ گندم منگوا سکتے ہیں, تو جو پاکستان سنگل ونڈو میں سے جو این او سی کا سبجیکٹ ہے کہ کتنی آپ نے حد بندی ہے وہ نکال دیا گیا, کیونکہ فوکل پرسن یہ تھے جو ڈی جی اور ان کا ایک فوکل پرسن مزمل. تو جب نکالا گیا تو اس میں حد بندی ختم ہو گئی. تو 86 امپورٹس جو ہے 86 امپورٹس اس رپورٹ کا حصہ ہے, اور یہی بات صالح فاروقی نے بھی دی ہے کہ گرین چینل کے ذریعے کلیئر ہو گئی.
86 شپس یعنی ہاں 86 شپس جو ہے وہ 86 شپ نہیں 86 امپورٹ پرمٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گئے. اس میں لمیٹڈ نہیں ہے کچھ بھی, کیونکہ اس کے ابھی اعداد و شمار مل نہیں پا رہے کہ وہ کتنے ہیں. صحیح ہے, وہ رپورٹ کے اندر جب فائنل رپورٹ آئے گی تو اس کے اندر وہ آ جائے گا. تو 86 جو ہے وہ جب گرین چینل کے ذریعے کلیئر ہوئے تو ایک دم اسکینڈل جب یہ سامنے آیا تو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے اس کو 86 کو کے کلیئر ہونے کے بعد اس کو گرین چینل سے اس کو یلو چینل کی طرف کنورٹ کر دیا پاکستان سنگل ونڈو میں. تو جب پاکستان سنگل ونڈو میں جب وہ گرین چینل سے یلو چینل کی طرف ہوا تو پاکستان سنگل ونڈو نے اعتراض ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن پہ لیا کہ آپ کی ایک رسک مینجمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے جو اس چیز کے اوپر نظر ثانی کرے کہ جب آپ امپورٹ کریں, مثلا امپورٹ کا کوئی NOC جاری کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ مانیٹرنگ کمیٹی ہونی چاہیے کہ جو آپ نے کیسے کر دیا کہ بھائی آپ گرین چینل سے آ کے اور اس کو یلو چینل یہ سمجھ گیا. اور یلو چینل اچھا, لیکن جب یلو چینل پہ آیا تو اس ٹائم اسکینڈل منظر عام پہ آ چکا تھا. لیکن آپ ایک حیرت کی بات یہ ہے, پروگرام کا وقت کم ہے تو آپ بتائیے اور مزید کیا اس میں سوالات. اس میں سوال یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے اس کے اندر کہ جب وہ یلو چینل کی طرف آیا تو 549 یعنی کہ جب اسکینڈل منظر عام پہ آ چکا تھا اس کے بعد بھی 549 امپورٹ پرمٹ ریلیز کیے گئے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کی طرف سے, جس کی وجہ سے 980 میٹرک ملین ٹن کی جو ہے وہ ریلیز کا آرڈر جاری ہو چکا تھا. لیکن اسکینڈل منظر عام پہ آ چکا تھا تو اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں گندم آلریڈی پاکستان میں آ چکی ہے, اور جس سے ہم نے اس سال دیکھا کہ کسانوں کی طرف سے احتجاج بھی ہوا بہت زیادہ, اور گندم کی قیمت پاکستان میں کسانوں کو وہ نہیں ملی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سال میرے خیال کسان بہت کم اگلے 2-3 سال تک کسان کو کی قیمت نہیں ملے گی تو کسان گندم پیدا نہیں کرے گا. بالکل. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس انکوائری کمیشن نے جو انکوائری افسر نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ یہ ہے کہ کون سی فیمیگیشن کمپنیاں ہیں جو آنے والے وزلس کو فیمیگیٹ کرتی ہیں اور وہ کن کن افسران سے ان کا جو ہے وہ ان کا کنیکشن ہے. اس کے اوپر سب سے بڑا کوشچن جو ہے نا وہ اس کے اوپر اٹھایا اس کے اوپر بھی اٹھایا. تو یہ جب آنے والے دنوں میں جب اس کے اوپر ڈاکٹر اللہ دیتا عابد اور سہیل شہزاد یہ ابھی سسپینڈ ہے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے. جی, جب یہ ان کا نام آیا تھا تو 120 دن کے لیے یعنی 17 مئی 2024 کو ان کو 120 دن کے لیے ان 5 افسران کا جو نام لے چکے ہیں ان 5 افسران کو جو ہے وہ معطل کیا گیا تھا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے. ایک تو فیمیگیشن کمپنیوں کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ کون سی فیمیگیشن کمپنی اور کن افسران سے ان کی جو ہے وہ کوارڈینیشن ہے, اور وہ جو ہے فیمیگیشن کمپنیوں کے حوالے سے تو ہم اپنے ایک ماضی میں پروگرام کر چکے ہیں کہ جو مخصوص کمپنیاں ہیں جنہوں نے اس ویٹ گندم اسکینڈل میں وہ بھی مرکزی کردار ہے, کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے اربوں روپے جو ہے ان کو فیومیگیشن کی مد میں ادا کیے گئے ہیں. جبکہ اس حوالے سے دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہے خاص طور پہ US کونسلیٹ کی جانب سے بھی ایک خط تحریر کیا گیا تھا کہ امریکہ سے آنے والی گندم جو ہے وہ ہر طرح سے وہ فیومیگیٹ بھی ہوتی ہے اور اس کو کوئی وہ ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ زبردستی اس کو فیومیگیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے جو مافیا ہے اس کے زیر اثر چلنے والی فیومیگیشن کمپنیوں کو اربوں روپے کا بزنس دیا جائے. اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جہاں ایک طرف تو وزیر اعظم ہاؤس نے انکوائری افسر ایک مقرر کیے ہوئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے ایک انٹرنیشنل فرم ہے آڈٹ کی, ان سے اس گندم اسکینڈل کے حوالے سے علیحدہ سے جو ہے وہ آڈٹ اس کا آڈٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا, کتنے پاکستان کی ضرورت تھی اور کیا نہیں تھی. تو ایک خود مختار ادارہ انٹرنیشنل آڈیٹر فرم جو ہے اس کی آڈٹ بھی کر رہی ہے. ناظرین, اس اسکینڈل کے حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے جیسے ہی یہ تحقیقات جو آگے بڑھتی ہیں. ہم اس کے حوالے سے مزید تفصیلات اپنے ناظرین کو آپ کو فراہم کرتے رہیں گے. یہ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.